مفسرین کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں نا، وہ کتنا علم چاہیے کم سے کم جو وہ تفسیر کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ تفسیر کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. اس کے بارے میں بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ لینگویج جانتا ہو. چونکہ دیکھیے عربی زبان ہے، اردو زبان کی 4 5 8 تفسیر آپ رکھ کر کے جب آپ تفسیر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اسی 8 میں سے کسی ایک رائے کو ماننا آپ کی مجبوری ہوگی. آپ کسی کو قول کو راجح قرار دیں، کسی قول کو مرجوح قرار دیں، ایسا چل سکتا ہے، ایسا آپ کر سکتے ہیں، آپ اس کی اہلیت رکھتے ہیں. لیکن جب آپ عربی کوئی نئی تفسیر کرنا چاہ رہے ہیں اور کوئی نیا مفہوم لے کر کے آنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کم سے کم آپ کو عربی زبان کا علم ہو، لینگویج کا. اور یہ کامن سی چیز ہے، یہ عام بات ہے. کوئی بھی آدمی کہے گا کہ ہاں یہ ہونا ہی چاہیے. گرامر کا علم ہو، کسی کو ٹینس نہ آئے، کسی کو کیا کہتے ہیں وہ وائس اور نریشن نہ آئے اور وہ شیکسپیئر کے ڈرامے پہ کامنٹ کرنا شروع کرتے یا اس سے کچھ نکالنا شروع کرتے تو کہا جائے کہ بھائی غلط ہے. چند الفاظ تم نے سیکھ لیا اور چند چیزیں سیکھ لیا اور گرامر تمہیں نہیں معلوم، بیسک چیزیں نہیں معلوم، اور پھر کوئی چیز نکالنا شروع کر دو کسی بڑی کتابوں سے. تو کہا جاتا ہے کہ کم سے کم اس کو عربی زبان میں نحو، صرف، اشتقاق، بلاغت، ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد سیرت کا علم ہونا چاہیے، احادیث نبوی کا علم ہونا چاہیے. احادیث نبوی جو اس آیت کے اور جو احکام اور آیات سے متعلق ہیں، ان احادیث کا حکم ہونا چاہیے، اور اسباب نزول کا علم ہونا چاہیے. یہ 5 6 چیزیں ہیں. اگر اس چیز کو حاصل کر لیا جائے تو پھر ایک آدمی کو تفسیر کرنے کا اختیار ہے. تفسیر میں گمراہ جو ہوتے ہیں اور جو گمراہ تفسیر میں جو گمراہی کے اسباب ہیں تفسیر کرنے میں، اس کو جو ہے علماء نے بیان یہ کیا ہے کہ ایک نااہل آدمی جب تفسیر کرنے لگے، نااہل آدمی، تو پھر جو ہے وہ گمراہی کی طرف پہنچ جاتا ہے. قرآن کو اپنی نظریات کے مطابق تفسیر کرنا. ہم نے ایک خاص ذہن بنا لیا، اب ہم قرآن کی آیتوں کو اور قرآن کی تفسیر ہم اسی ذہن سے کریں گے، اور توڑ مروڑ کر کے ایران کی توران کی لا کر کے ہم وہاں پہ سیٹ کر کے اس انداز کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں. یہ عام طور سے آج کے زمانے میں ہر جگہ رائج ہے. قرآن کے اندر اتنی وسعت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا نا کہ ہم اسی کے ذریعے بعد میں کو ہدایت دیتے ہیں، بعد میں گمراہ کرتے ہیں. ایک ایسا معجزہ ہے اور ایک ایسا عجوبہ ہے قرآن کہ اگر آپ اس سے کچھ نکالنا چاہیں گے توڑ مروڑ کے ہی صحیح، سمجھ میں تو لوگوں کا ہے کہ توڑ مروڑ کو نکالا جا رہا ہے، لیکن آپ اس کو کہیں نہ کہیں سے توڑ مروڑ کے نکال دیں گے. آپ دیکھیں گے قرآن سے دلیل دینے والے زنا کے رجم کا انکار کرتے ہیں، قرآن سے دلیل دینے کر کے جو ہے وہ شاتم رسول کو قتل نہ کرنے کا ہی کرتے ہیں. تو گمراہی تفسیر بھری ہوئی ہے. کشاف جیسے ایک مثال دوں میں، ایک تفسیر کا نام لوں کشاف. ان کی کچھ اپنی رائے ہے نا، معتزلی ہیں یہ، ان کی کچھ اپنی رائے ہے. جیسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو انسان نہیں دیکھ سکتا، انسان اللہ کو کبھی نہیں دیکھ سکتا، ایون جنت میں بھی نہیں دیکھ سکتا. ان کی اپنی رائے، معتزلہ کا ایک عقیدہ ہے یہ. اس عقیدے کو انہوں نے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی تفسیر انہوں نے کی ہے. پھر اس تفسیر کا لوگوں نے جواب دیا ہے، اس تفسیر کی کمیاں بتلائی ہیں، لیکن ان کی ایک تفسیر ہوئی. بہرحال انہوں نے اسے ثابت کیا اس قرآن کو، اور یہ عقیدہ پھلا پھولا، اس کو لوگوں نے تسلیم کیا ایک معاشرے میں. اور ابھی بھی بعض ایسے لوگ مل جائیں گے جو اس بات کے قائل آپ کو مل جائیں گے کشاف کے رائے کی. تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ بالکل ایک عجوبہ ہے اور ایک حیرت انگیز کتاب ہے. آپ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے تعلق سے کہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ تم اس میں جتنا غور کرو گے اس سے تم اتنا ہی موتی نکالو گے اور کبھی سیراب نہیں ہوگے. تو غور اور تدبر ایک چیز ہے اور ایک ہے خوض، یخوضون فی آیاتہ. دونوں میں ایک ہی کام ہوتا ہے، یخوضون فی آیاتہ میں اور یدبرون میں بھی، دونوں میں ایک ہی کام ہوتا ہے. انسان اس پہ تدبر ہی کرتا ہے، اس پہ عقل ہی لگا کے وہ اپنی چیزیں نکالنا چاہتا ہے. یخوضون جو آیت ہوتا ہے اس میں ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، غلط چیزیں نکالنا چاہتا ہے.
آئے گی، اللہ کی رحمت جائے گی تو صبح ہمیں سے آئے گی، بیتیں گے کبھی تو